اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام فاطمیہ یعنی 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک مختلف مقامات پر گفتگو اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہم پہ نظر کرم فرمائی اور دین کی ہدایت نصیب فرمائی اور ہمارا رشتہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اپنی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں کہ ہم جو ایام فاطمیہ منا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کو اس طرح بھی ریفریز کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم اولیاء اللہ کی ولادت یا شہادت مناتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ ان کی یاد کو دلوں میں اس طرح تازہ کیا جائے کہ اس کی برکت سے ہم ان کی تعلیمات اور افکار کو یاد رکھ سکیں اور اس کی مدد سے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر گامزن رکھ سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اہل دنیا ہیں۔ اہل دنیا ہونے کے ناطے کچھ دیکھ پاتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ پاتے، کچھ سن پاتے ہیں اور کچھ نہیں سن پاتے۔ اس کی وجہ وہ حجابات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس مادی دنیا میں رہتے ہیں تو مادی سوچ غالب رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان معنوی اقدار اور مقصد خلقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی غفلت سے ہم دور اگر رہنا چاہیں اور ہدایت پانا چاہیں تو اس کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے رول ماڈلز ہمارے لیے قرار دیے ہیں کہ انسان ان کے وسیلے سے صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ انبیاء اور ان کے شاگرد ائمہ اطہار علیہم السلام اور ان کے تربیت یافتہ افراد، یہ وہ ہیں جو ہر دور میں ہمارے لیے مکمل مشعل راہ ثابت ہوئے ہیں، اور انہی افراد کی یاد اور تعلیمات کو زندہ رکھنا ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے کہ وہ انسان کی فکر، کردار اور عمل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس وقت گفتگو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ان کی ذات ہم سب کے لیے مکمل اسوہ ہے۔ جہاں ہم آپ کی زندگی کے مختلف علمی اور اخلاقی پہلوؤں سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہاں ایک بہت اہم نکتہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا خاموش ہو کر نہیں بیٹھی، بلکہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور ولایت کا دفاع کیا۔ اس دفاع کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتی تھیں کہ اگر ولایت کی حفاظت نہ کی گئی تو دین اسلام کی اصلی صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ وہ پہلی شہید ہیں کہ جنہوں نے ولایت کے راستے پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آپ کی مقدس ذات کی معرفت کراتے ہوئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ آپ حجت اللہ علی حججہ ہیں، یعنی ائمہ علیہم السلام کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی اپنے دور میں اپنی جدہ کی پیروی کرتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ تو ایک اہم پیغام جو آپ کی شہادت ہمیں دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین کو بھی دین کے دفاع میں پیش رہنے کی ضرورت ہے، خواہ جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑ جائے۔ ظلم کے خلاف آواز اس طرح بلند کی جائے کہ ظالم مطمئن نہ ہو جائے کہ وہ جو بھی ظلم کرتا رہے گا لوگ اس کو برداشت کرتے رہیں گے، بلکہ ظالم کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ ظلم کی صورت میں وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدق میں کس طرح نہایت پر اثر خطاب کیا ہے۔ اب ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ آج کا دور سوشل میڈیا اور سافٹ وار کا دور ہے۔ میری بہنیں بیٹیاں جس طرح سوشل میڈیا پر اپنی پرسنل انفارمیشن اور دوسری چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وسعت نظری سے کام لیں اور اس سوشل میڈیا کو دین کی راہ میں استعمال کریں۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کا فرمان بھی یہی ہے۔ آپ خاص طور سے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو دین کی ترویج و اشاعت میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہاں یہ خیال ضرور رہے کہ جو بھی ریلیجس انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے وہ 100% مستند ہو، ایکوریٹ اور اوتھینٹک انفارمیشن ہی شیئر کی جانی چاہیے۔ دوسرا اہم سبق جو ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ایک ماں اپنی فیملی اور بچوں پر نہایت گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ اگر مرد اپنی فیملی کا لیڈر ہوتا ہے تو ماں کو اس فیملی کا برین کہا جا سکتا ہے۔ اس کی گفتار، کردار اور احساسات دلوں کو چھو لینے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا اولاد کی تربیت سے پہلے ماں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اگر ماں انقلابی فکر رکھتی ہوگی تو اولاد کی تربیت بھی اسی طرح سے کرے گی اور امام عصر علیہ السلام کے لشکر کو بہادر سپاہی دے سکے گی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بے شمار مصائب کو برداشت کرتے ہوئے دین اسلام کی خاطر اور امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کے لیے مستحکم قیام کیا۔ ہم یہ کہہ کے تربیت اولاد کی اہم ترین ذمہ داری سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کہ وہ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں اور ہم ان کی طرح کہاں اپنی اولاد کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ میری محترم بہنیں یہ جانتی ہیں کہ آج کے دور میں بھی ماؤں نے ایسے جانباز بیٹے معاشرے کے حوالے کیے ہیں جو دین اسلام، حرم ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ملک و ملت پہ اپنی جان نثار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی کی صورت میں ایک عظیم مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جنہیں رہبر معظم نے مالک اشتر کا خطاب دیا اور بعد از شہادت ان کے لیے فرمایا کہ شہید سلیمانی اپنی دشمنوں کے لیے زندہ جنرل سلیمانی سے زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ نڈر اور بے باک امام زمان کا سپاہی کس کس محاذ پہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آغا
اپنی حفاظت کیا کریں، ایسی جگہ نہ جائیں جہاں آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ تو فرماتے تھے، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، میں نے 40 سال ہر گلی اور کوچے میں شہادت کو تلاش کیا ہے۔ یہ وہ شہداء ہیں جن کے خون کا قرض ہمارے کاندھوں پر موجود ہے، ان کی جتنی بھی یاد کو زندہ رکھا جا سکے کم ہے۔ خواتین گرامی، ایسے بیٹے کس طرح وجود میں آتے ہیں؟ یقیناً توفیقات الہی تو شامل حال ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خاتون جنت اور عالمین کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہر لمحہ توسل کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری مادر گرامی ہے، ان سے اپنے تمام معاملات میں مدد طلب کریں گے تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کریں گی؟ آپ 18 سال کی عمر میں شہادت پانے کے باوجود زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھا گئیں، جبکہ حالات ایسے تھے کہ بچپن سے اذیت اور تکالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا اور پتے کھا کے گزارا کیا جاتا تھا۔ اس غار سے نجات ملی تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث رسالت ہوئے اور خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، کبھی پتھر مارے جاتے، کبھی کوڑا کرکٹ آپ پر پھینکا جاتا، اور جب ایسی حالت میں آپ گھر تشریف لاتے تو وہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کو تسلی دیتی، زخموں کو صاف کرتی، گندگی کو دور کرتی۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ام ابیہا کا خطاب دیا، یعنی باپ کی ماں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے ہو جاتا ہے اور آپ پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب حضرت علی علیہ السلام گھر سے دور، کبھی سفر پہ اور کبھی محاذ جنگ پہ ہوتے تھے تو باہر کے کام بھی آپ کو کرنے پڑتے۔ پانی مشک میں بھر کر گھر میں لایا کرتی۔ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کی کمر جھک گئی تھی اور چکی پیستے پیستے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ اس قدر ذمہ داریاں اٹھانے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت آخر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام سے فرما رہی ہیں، یا علی، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر، ہماری جانیں آپ پر فدا۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کی اس انداز سے تربیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی خوشنودی اور رضامندی کو مقدم رکھیں۔ حالات و واقعات آگے بڑھتے ہیں اور زندگی کے آخری حصے میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پر مصائب کی انتہا ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کا گھر پر جمع ہو جانا، حضرت علی علیہ السلام سے زبردستی بیعت کا مطالبہ کرنا، آپ کے گھر کے دروازے کو جہاں کھڑے ہو کر آپ کے والد محترم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کیا کرتے تھے، اور فرشتے اس در پہ برابر آیا جایا کرتے تھے، اس کو جلا دیا گیا۔ جب دروازہ گرا ہے تو آپ در و دیوار کے بیچ میں آ گئیں
اور شکم مادر میں حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں اور شکستہ پہلو کے ساتھ بھی آپ ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ظالموں نے اتنی اذیت دی کہ آپ گریہ کرتی رہتی تھیں، اور پھر ایک بیت الحزن آپ کے لیے بنوا دیا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ آپ کا گریہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی ہے اور اس کا غم ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا غم تھا، لیکن اس سے بھی بڑا غم یہ تھا کہ وہ دین اسلام جس کو آپ کے بابا نے مشکلات اور اذیتوں پر صبر کرتے ہوئے پھیلایا تھا، وہ اب صحیح راستے سے ہٹ چکا تھا۔ امت راہ راست سے بھٹکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور یہی بی بی کے گریہ کی وجہ تھی۔ ہمارا سلام ہو آپ پر یا فاطمہ بنت رسول اللہ، ہمارا سلام ہو آپ پر اے صدیقہ و شہیدہ، ہمارا سلام ہو آپ پر اے وہ کہ جن پر بے حد ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔